حال ایک بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں، اہم خبر کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ ملک میں امن و استحکام اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کرپشن کا خاتمہ نہ ہو۔ آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ ملک میں امن و استحکام اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کرپشن کا خاتمہ نہیں ہو۔ بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ ملک میں امن و استحکام اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک قوم کی حمایت حاصل نہ ہو۔ دہشت گردی کے خلاف یہ ایک نیا سٹیٹمنٹ سامنے آ رہا ہے، جنگ میں قوم کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں، ان کا ایسا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ اہم خبر آ رہی ہے، آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ ملک میں امن و استحکام اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کرپشن کا خاتمہ نہیں ہو۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف ایسا کہتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ جیسا کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف بارہا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ 2016 دہشت گردی کے خاتمے کا سال ہے۔ آج ایک اہم سٹیٹمنٹ ان کی جانب سے آیا اور کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم کی مکمل حمایت حاصل ہے، جبکہ ملک میں امن و استحکام اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کرپشن کا خاتمہ نہیں ہو۔ بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں، اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا ایک اہم سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ امجد شعیب صاحب، بہت اہم خبر آئی ہے، آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم کی مکمل حمایت حاصل ہے، کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اس سٹیٹمنٹ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، حمایت تو حاصل ہے اس وجہ سے کہ پوری قوم ملک میں امن چاہتی ہے اور پوری قوم یہ چاہتی ہے کہ خون خرابہ، ناحق اور بے گناہ انسانوں کی جانیں جانا یہ بند ہو، اور وہ بڑی حد تک کنٹرول بھی ہوا ہے۔ اور جب فوج نے اتنی قربانیاں دے کے یہ کام کیا ہے تو لازماً اس کی ریکگنیشن بھی ہے اور قوم پوری حمایت بھی کرتی ہے اور ان قربانیوں کی قدر بھی کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ ایک فیز ہے جو کہ عارضی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن مکمل طور پہ رہے اور پرماننٹ رہے، آئندہ بھی مستقل طور پہ ہمیں ایسے مسائل دوبارہ نہ پیش آئیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں کرپشن کو ختم کیا جائے۔ امجد شعیب صاحب، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کہتے ہیں کہ ہر سطح پر احتساب لازمی ہے۔ وہ تو دیکھیں نا، چیز یہ ہے کہ احتساب ہوتا ہی وہی ہے جو اکراس دا بورڈ ہو، جو ہر سطح پہ، ہر جگہ پہ اور ہر طبقے کے لیے ہو۔ اگر اچھا امجد شعیب صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ کرپشن کے خاتمے کے بغیر استحکام نہیں آ سکتا، امن نہیں ہو سکتا۔ آپ سے رابطہ ہمارا منقطع ہوا ہے، دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں اور اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا ایک اہم سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، اس حوالے سے ندیم ملک صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ندیم ملک صاحب، اس سے پہلے بارہا اظہار کر چکے ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کا سال ہے، لیکن آج ایک اہم بات کی ہے آرمی چیف کی جانب سے کہ ہر سطح پر احتساب لازمی ہے اور دائمی امن اور استحکام کے لیے کرپشن کا خاتمہ ضروری ہے۔ دیکھیے، آرمی کا، فوج کا پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے اور بہت بڑا بیان ہے۔ ابھی پاناما پیپرز آنے کے بعد میرے خیال میں اس سے بڑی ایک ہمیں اسٹرانگ سگنل کیا ڈائریکشن ہونی چاہیے پاناما پیپرز کی تحقیقات کی، وہ ڈائریکشن اس بیان کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے۔ آپ کو تھوڑا سا پیچھے جا کے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب کراچی آپریشن لانچ کیا گیا تھا تو کرپشن اور ٹیرر فائنانس کا آپس میں رشتہ جوڑا گیا تھا۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت کراچی آپریشن میں ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری یا دوسرے جو پیپلز پارٹی کے وزراء کے خلاف کیسز تھے، وہ کرپشن اور ٹیرر فائنانس کو جوڑا گیا تھا، جس کے اوپر زرداری صاحب بہت خفا ہوئے تھے اور اینٹ سے اینٹ بجانے کا بیان دیا تھا۔ لیکن جو اصول، جو ضابطہ کار پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے وزراء یا کراچی میں آپریشن کے حوالے سے جس کا آغاز کیا گیا تھا نیشنل ایکشن پلان کے تحت، وہی طریقہ کار وہی باقی ملک کے حصوں میں، پنجاب ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون سے متعلقہ لوگ ہوں یا ان کا پاناما پیپرز میں کسی بھی جماعت سے یا کسی بزنس کے کسی گروپ سے تعلق ہو، وہ سامنے آئے گا۔ کیونکہ ایک عام فہم بات یہ ہے کہ جب کرپشن کے ذریعے اربوں روپے، اربوں ڈالر جمع کر لیے جاتے ہیں تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ ٹیررزم میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے یہ پیسہ۔
جن لوگوں نے یہ بہت زیادہ کالا دھن کمایا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے اس میں حصہ دار بن جاتے ہیں ٹیررزم کو فروغ دینے میں. اس اصول کو کراچی آپریشن کے دوران اپنایا گیا تھا اور آج جو آرمی کا باقاعدہ یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے جو آرمی چیف کا ISPR نے جاری کیا ہے تو یہ میرے خیال میں ایک انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاناما پیپرز کی آزادانہ تحقیقات کے حوالے سے پاکستانی فوج کیا پوزیشن رکھتی ہے اور کیا ان کی سوچ ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ٹرانسپیرنٹ اور انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, اس کے بغیر دیش و امن کا کیا ممکن نہیں ہے. اور اس سے ایک سٹیپ وہ آگے گئے ہیں, ایک سٹیپ آگے جا کے انہوں نے یہ کہا کہ آرمی جو ہے پورے خلوص نیت کے ساتھ اس پروسیس میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے آمادہ ہے. تو شاید میاں صاحب کو جہاز رستے میں روک کے شہباز شریف صاحب سے ایک دفعہ دوبارہ بات کرنی چاہیے صورتحال کیسی ہے, اور کافی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے. بالکل ندیم صاحب, کتنا اسٹرانگ میسج ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو کرپشن کر رہے ہیں, کتنا ہلا دینے والا میسج ہے یہ؟ جو لوگ کرپشن میں انوالو ہیں, جنہوں نے پیسہ لوٹا ہے, انہیں تو یقیناً پریشانی ہونی چاہیے. جن کے ہاتھ صاف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ لیگل بزنس ہے, ڈکلیئرڈ ہے, ٹیکس پیڈ ہے, ٹیکس ایویژن نہیں ہے, پیسہ چوری نہیں کیا, منی لانڈرنگ نہیں کی, انہیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے. پریشانی ان کو ضرور ہونی چاہیے جنہوں نے ٹیکس چرا کے شیل کمپنیز بنا کے اس میں پیسے چھپائے تھے, ان کو یقیناً پریشانی ہونی چاہیے. بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے, اتنی مانی فیس اسٹیٹمنٹ, اتنی کلیئرٹی کے ساتھ میں بڑے عرصے کے بعد دیکھ رہا ہوں کہ فوج کی جانب چاہیے, اور اس میں کلیئر انڈیکیشنز ہیں کہ فوج کا انٹرسٹ کیا ہے. اس وقت انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کی حکومت کو گرانا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں استحکام اس طریقے سے آئے گا کہ آپ ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے اس کو آگے بڑھائیں, کیونکہ جو ضرب عزم میں آپ نے ٹیررزم یا ایکسٹریمزم کو ڈیمولش کیا, اس کا خاتمہ کیا ہے ابھی تک جن علاقوں میں, اگر اس کو دیرپا بنانا ہے, یہ بنیاد تھی کراچی آپریشن کی بنیاد تھی. آپ دیکھیے ملک میں کراچی میں ایک ضابطہ اور باقی حصوں میں دوسرا ضابطہ نہیں رکھ سکتے نا. ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری یا شرجیل میمن کے خلاف کیسز یا وہ پٹیل کے خلاف کیسز, ان کی ساروں کی بنیاد یہ تھی کرپشن اور ٹیرر فائنانس کو لنک کیا گیا تھا. یہی اصول جو ہے یہ پاناما پیپرز کے لوگوں کے اوپر لاگو ہونے جا رہا ہے. میں تو اس کے اوپر اس سے زیادہ مجھے سادہ بات اس کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو کرپشن اور ٹیرر فائنانس کا لنک ہے یہ پاناما پیپرز کے 215 یا 220 لوگ جو ہیں ان کے اوپر لاگو ہونے جا رہے ہیں. ان کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ پیسہ پاکستان سے کیسے چرایا. اگر تو کسی کی جائز کمائی ہے تو اسے پریشانی نہیں ہے, اگر کسی کا چرایا ہوا پیسہ ہے تو اس کے لیے پریشانی ہے. ندیم صاحب, ماضی کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائے گا, کیا ماضی میں اس سے پہلے کسی آرمی چیف نے اس طرح کا بیان دیا ہے؟ ماضی میں حکومتیں کرپشن کا کہہ کے گرائی جاتی رہی. حکومت گر جاتی تھی تو سپریم کورٹ میں جاتے تھے اور کہتے تھے نواز شریف نے کرپشن کی, بے نظیر نے کرپشن کی, اور سپریم کورٹ ہماری نظریہ ضرورت کے تحت مہر لگا دیتی تھی. وہ اور طریقہ کار تھا, اس طریقہ کار سے گریز کرنا چاہیے. وہ اگر کسی کی سوچ ہے ابھی بھی گریز کرنا چاہیے. اس سے ہوتا یہ تھا کہ آفٹر 2.5 years 3 years حکومت گرتی تھی, پیپلز پارٹی کی آتی تھی, وہ گرتی تھی, نون لیگ کی آتی تھی. دونوں کو 2-3 سال کے بعد لوگ پرانی بات کو یہی مانتے تھے اور سمجھتے تھے, اور ہمارے دلوں میں بھی یہی ہوتا تھا کہ فوج نے یا اسٹیبلشمنٹ نے یا ISI میں کسی جنرل پرویز مشرف نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے یہ کام کیا. ہمیں یہ نہیں تھا لگتا کہ وہ کرپشن کے خاتمے کے لیے کچھ کوشش کی, کیونکہ جنرل پرویز مشرف نے بھی نیب بنا کے تو نیب زیادہ ہی بنائے تھے نا اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے. اب یہ پروسیس ڈفرینٹ ہے اس سے. ابھی تک کوئی ایسی ایفرٹ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کی حکومت کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے. خواجہ آصف ابھی کل ہمارے پروگرام میں وہ بڑا, اس سے زیادہ تو بڑا بیان وزیر دفاع کا ہو ہی نہیں سکتا, ہمیں چلانا چاہیے. انہوں نے کہا تھا فوج کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہے, براہ راست انہوں نے نام لے کے کہا اسٹیبلشمنٹ کیوں کہتے ہو, آرمی ISI کا کہو کوئی مداخلت نہیں ہے, وہ کچھ نہیں کر رہے. ادھر سے حکومت گرانے کے لیے, ان کی ٹانگ کھینچنے کے لیے کوئی کوشش نہیں ہو رہی. لیکن ایک چیز جو راحیل شریف نے آنے کے بعد باقی جنرلوں سے مختلف کی ہے اس کا انہیں کریڈٹ جاتا ہے. ایک تو یہ ڈیسائسو رہے افغان بارڈر کے اوپر, یہ جو مسلح جتھے تھے ان کو خاتمہ کرنے کے لیے. دوسرا یہ بہت ڈیسائسو رہے کراچی کے اندر, جو آپریشن پلان کیا اس میں ISI کا بھی رول ہے. اس میں انہوں نے کرپشن اور ٹیرر فائنانس کو لنک اپ کر دیا تھا کہ یہی پیسہ ٹیرر فائنانس میں 270 ارب روپے کی بلیک اکانومی ہے, زمینوں پر قبضوں سے اور چائنا کٹنگ سے حاصل کرتے ہیں, یہی پیسہ ٹیرر فائنانس میں استعمال ہوتا ہے. اب یہ پاناما لیکس اس سے جڑنے جا رہی ہیں. میں تو بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں کہ یہ پاناما پیپرز والا معاملہ اس سے کرپشن اور ٹیرر فائنانس میں پاناما پیپرز کیا بننے جا رہے ہیں. بالکل ندیم صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے. کہ دفاعی تجزیہ کار حسن عسکری صاحب بھی اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عسکری صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ایک ایسا اہم وقت جب پاناما لیکس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے ہر جگہ پر, آرمی چیف کا ایک اہم بیان آ جانا, کیا دیکھ رہے ہیں آپ سیاسی مستقبل, سیاسی منظرنامہ؟ دیکھیے سیاسی منظرنامہ اب ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ مین لینڈ پاکستان میں جو 2 بڑے ایشوز تھے, خاص کر پنجاب کے حوالے سے جس کا تذکرہ نہیں ہوا کرتا تھا, وہ یہ تھا کہ جو گروپس پنجاب کے اندر ہیں ملیٹنٹ, ان کے خلاف کیا کیا جائے,
اور دوسرا کرپشن کا ایشو تھا. اب لگتا یہ ہے کہ کل کے بیان اور آج کے اس بیان سے یہ جو دو بیماریاں ہیں اب ان کو فوج ایڈریس کرنا چاہتی ہے، کیونکہ نارتھ وزیرستان کا آپریشن تقریباً مکمل ہو گیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ فوج نے کراچی کے ایکسپیرینس سے لرن کیا ہے کہ یہ جو کرمنالٹی ہے، دہشت گردی ہے، اور اس کے ساتھ پیسے کا ایک لمبا چکر ہے جو کہ کرپشن کے ذریعے اکٹھا کیا جاتا ہے. تو اس ریلیشن شپ سے جو انہوں نے اندازہ لگایا ہے، اب یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا کام دوسری جگہ دوسرے صوبوں میں بھی ہو حسن رہا عسکری ہے. صاحب، اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. طلال چودھری صاحب، آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی جانب سے ایک بڑا بیان آ جانا، کرپشن کے خاتمے کے لیے بات کر رہے ہیں، وہ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ حکومتی پالیسی ہے اور حکومت اس پہ کاربند ہے، اور اسی وجہ سے موجودہ دور میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہو یا پھر ملک میں بڑے بڑے تجزیہ کرنے والے لوگ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت میں کرپشن اور میگا سکینڈل سے پاک ہے، اور کرپشن کے بارے میں بڑی سخت پالیسیز اپنائی جا رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے تو ہر جگہ پر جہاں بھی قانون کو ہاتھ میں لیا گیا ہے، وہ کراچی آپریشن ہو، وہ پھر فاٹا میں ہونے والی دہشت گردی ہو، ہر جگہ پر حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ قانون کی عمل داری ہوگی، وہ کرپشن کا معاملہ. طلال چودھری صاحب، آپ کی پالیسیز تو سب کو پتہ ہے، تو آرمی چیف کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آرمی چیف حکومت کی پالیسیوں کو ہی ٹو کرتے ہیں. حکومتی پرائم منسٹر کی دی ہوئی پالیسی، وہ ایک ادارہ ہے، اہم ادارہ ہے، اس اہم ادارے کے وہ سربراہ ہیں، اور یقیناً جو حکومت کی پالیسی ہے وہ اسی ٹو کریں گے، اسی کو بیان کریں گے. اچھا طلال چودھری صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ، ہر سطح پر احتساب لازمی ہے، آرمی چیف جنرل راحیل شریف ایسا کہہ رہے ہیں، تو کتنی پریشانی ہو سکتی ہے ان تمام افراد کو جن کا نام کرپشن میں آ رہا ہے؟ دیکھیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں ہر ادارے میں، وہ آپ کوئی بھی ادارہ دیکھ لیں، ایون آرمی چیف نے خود بھی اپنے بہت اہم عہدوں پر رہنے والے کئی لوگوں کو سزائیں دی ہیں، اسی طرح باقی ڈپارٹمنٹس میں بھی عدلیہ نے بھی دی ہیں، اسی طرح دوسرے جتنے بھی ادارے ہیں ان میں بھی اس طرح کی، اور اس کے علاوہ کئی پرائیویٹ لوگ بھی ناجائز طور پر اس طرح کی کرپشن ضرور کرتے ہیں. اور مگر یہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کا امیج پچھلے کچھ سالوں سے بہتر ہو رہا ہے. وہ میں ندیم ملک بات کر رہا ہوں، اگر میں آپ سے سوال کر سکوں. جی ندیم صاحب، آپ کر سکتے ہیں. ہماری جو سمجھ میں بات آتی ہے، یہ پاناما پیپرز کی تحقیقات کے حوالے سے براہ راست اسٹیٹمنٹ ہے. فوج نے ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور کراچی آپریشن آغاز جو موجودہ حکومت میں نواز شریف حکومت نے اسٹارٹ کیا تھا، اس میں کرپشن اور ٹیرر فائنانس کا تعلق جوڑا گیا تھا، جس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء کے خلاف کیسز ہوئے، ڈاکٹر عاصم گرفتار ہوئے. تو یہ پاناما پیپرز اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور کرپشن اور ٹیرر فائنانس کو یہاں جوڑا گیا ہے. اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل؟ دیکھیے، ٹیرر فائنانس ایک علیحدہ معاملہ ہے، پاناما پیپرز بالکل ایک علیحدہ معاملہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر عاصم نے جو کرپشن کی تھی وہ ٹیرر فائنانس تھا یا وہ صرف کرپشن؟ دیکھیے، وہ آلریڈی رینجرز نے انہیں انویسٹیگیٹ کیا، رینجرز نے انہیں 90 دن کے لیے رکھا، ان کی انویسٹیگیشن کے بعد رینجرز نے ایک ایف آئی آر ان کے خلاف کروائی. وہ یقیناً رینجرز بہتر بتا سکتے ہیں یا کورٹ میں اس کا فیصلہ بہتر آ سکتا ہے وہاں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کرپشن اور ٹیرر فائنانس ڈاکٹر عاصم کے کیس میں درست تھا جوڑنا یا غلط تھا جوڑنا؟ دیکھیں، میرا اس میں سمجھنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ یہ معاملہ نہیں. دیکھیے، آپ کا سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے، نہیں طلال چودھری صاحب، آپ فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہاں پٹیل کے خلاف، اسماعیل پٹیل کے خلاف کیسز ہیں، وہاں شرجیل میمن کے خلاف کیسز ہیں، وہ پاکستان سے باہر ہے، پاکستان واپس نہیں آیا، ای سی آر میں نام ڈالا ہوا ہے. 2 ان کے وزراء پری بیل اریسٹ کے اوپر ہے. وہاں فشریز کا ان کا جو سمر رائے ہے، ان کا نثار مورائے، اس کے اوپر کیسز ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اوپر کیسز ہیں، اور ساروں کا کرپشن اور ٹیرر فائنانس کا لنک ہے. یہ لنک پاناما پیپرز میں بھی موجود ہے. اگر وہ ٹیکس ایویڈڈ اور وہ ال گاٹن ویلتھ ہے یا منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتی ہے، تو یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے، میرے خیال میں ایک وارننگ سائن ہے فار دی فیڈرل گورنمنٹ. دیکھیے ایک تو ملک صاحب ایک سوچ ہے نا، اور سوچ یہ ہے کہ ہمیشہ یہ پوز کیا جاتا ہے کہ جیسے غالباً آرمی جو ہے وہ کوئی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ حکومت کی پالیسیوں کو ٹو کرتی ہے، اور پاناما پیپر اور ٹیرر فائنانس یہ زمین آسمان کا فرق ہے. میرا خیال ہے
हुकूमत जो काम कर रही है उसी बात का इजहार जो है वो आर्मी चीफ ने किया है। तलाल चौधरी साहब, मेरा थोड़ा सा इख्लाफ है। कुछ होते हैं जिन्हें कहा जाता है इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस। ये जहां करप्शन का मामला आएगा तो वहां हमारे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, इन इदारों का काम हुकूमती पॉलिसी के तहत करप्शन को प्रोव करके इन्वेस्टिगेट करके कल्प्रिट्स को सजा देना है स्टेट की पॉलिसी के तहत। ये नहीं हो सकता ना कि कवर अप किया जाए। तो इसी तरह फौज जो है वो भी स्टेट इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन करप्शन के मामले में उसका हिस्सेदार तो बनना पसंद नहीं ना करेगी। वो तो कह रहे हैं कि हम तो ओपन ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं और सपोर्ट करेंगे और इस प्रोसेस में फौज मदद करेगी। देखिए, सबसे पहले मैं मलिक साहब, जितने करप्शन के बड़े केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए, जिनका अभी तक नैब के पास रिकॉर्ड है या जो कि अभी तक सरफेस पे आए हैं, उनमें से सिर्फ माइनर 2 या 3% पॉलिटिशियंस के हैं, बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट के और प्राइवेट लोगों के ज्यादा हैं। तो बात यह है कि करप्शन पे सजा तो आर्मी के अंदर भी हुई, करप्शन पे सजा अदलिया के अंदर भी हुई, करप्शन पे सजा पार्लियामेंट के अंदर भी कई लोगों को, सियासतदानों को भी हुई। तो ये तलाल चौधरी साहब, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि तलाल चौधरी साहब ये कह ही नहीं रहा कि आप पॉलिटिशियन ज्यादा करप्शन में इन्वॉल्व है। मेरे तो अपने मीडिया के साथी जो हैं, मेरा उनके मुतल्लिक भी ये ख्याल है कि उसमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी तनख्वाह के अलावा सरकार के पैसों के ऊपर पल के अपने काम से इंसाफ नहीं कर रहे। उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। मैं तो अपने ऊपर भी लागू कर रहा हूँ इस चीज को। सवाल यह है कि करप्शन और टेरर फाइनेंस का लिंक कराची में एस्टैब्लिश हो चुका है। आप ही की हुकूमत ने ऑपरेशन लॉन्च किया था, आप ही की हुकूमत ने FIA को इख्तियारात दिए थे, आप ही की हुकूमत ने रेंजर्स को इख्तियारात दिए थे, फिर आपने वो जो एंटी टेररिज्म एक्ट को अमेंड किया था वो भी सितंबर 2013 में आप ही की हुकूमत ने किया था। सारी चीजें इनिशिएटिव आपने लिए हैं। अब वो लागू अगर आपके कुछ लोगों पे हो गए तो उसके ऊपर आप ये तो नहीं कह सकते ना कि यहाँ ताल्लुक जोड़ना दुरुस्त नहीं है। पनामा पेपर्स की करप्शन को टेरर फाइनेंस से ना जोड़े, लेकिन डॉक्टर आसिम की करप्शन को जोड़ दें। ये तो असूल नहीं ना हो सकता। देखिए, मैं इसके लिए आपसे मैंने अर्ज की है कि कोई पहले दिन ही जो कि आप जिनकी डॉक्टर साहब की बात कर रहे हैं उनको नहीं कहा गया था कि ये टेरर फाइनेंस करते रहे हैं या उनको फैसिलिटेट करते रहे हैं। रेंजर्स ने उन्हें गिरफ्तार किया, 90 दिन अपनी कस्टडी में रखा। उन 90 दिन के बाद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि ये इनका करप्शन जो है वो टेरर के साथ, फाइनेंसिंग के साथ जुड़ती है। तो सर, आप क्यों ये चाहते हैं कि 90 दिन की हिरासत में कोई जाए? ये तो आप चौधरी साहब ये क्यों चाहते हैं कि कोई 90 दिन की हिरासत में जाए? मैं इसको नहीं चाहता कि 90 दिन की हिरासत में जाए। मैं तो ये चाहता हूँ कि बाकायदा एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस हो, वो आगे बढ़े। हिरासत में मैं नहीं कह रहा कि कोई हिरासत में जाए, वो तो एक बिल्कुल अलमिया हो जाएगा अगर किसी को 90 दिन के लिए पकड़ के पहले अंदर बंद कर दें। मैं आपको जरा थोड़ा सा समझा दूं। मेरा कहने का मतलब ये था कि किसी को डायरेक्ट इल्जाम नहीं, उसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई ना कोई फोरम जरूर होता है। और ये वो पनामा हो या नाजायज दौलत कोई पाकिस्तान में, तो वो अगर टेरर फाइनेंसिंग कोई कर रहा है तो वो तो बिल्कुल उसके खिलाफ ऑपरेशन होगा। लेकिन ये तो पर्टिकुलरली इसको पनामा पेपर से जोड़ देना स्टेटमेंट को, और ऐसा इंप्रेशन देना जैसे कि हुकूमत से पॉलिसी से हटकर कोई और अदारा पॉलिसी बना रहा है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान काफी बदल गया है। और धरने के बाद लोगों को यकीन आ गया कि पाकिस्तान बदला हुआ। धरने में मेरे ख्याल में जो सबसे कलीदी किरदार था एक शख्सियत का, वो थे जनरल राहील शरीफ, जिनके 5 जर्नैल उस वक्त चाहते थे कि ये सारा कुछ मलिया मेट करके इस वक्त खत्म कर दिया जाए, और वो खड़े रहे थे। उन्होंने कहा था कि नहीं, जो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को गिराने में हिस्सा नहीं थे बने। ये बात दुरुस्त है ना तलाल चौधरी साहब? ये बात दुरुस्त है या गलत है? पाकिस्तान के अदारों, तलाल चौधरी साहब ये बात दुरुस्त है? मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं अभी के बात का जवाब दे रहा हूँ। पाकिस्तान आर्मी ने और पाकिस्तान के दूसरे अदारों ने कानून के अंदर रहकर, दायरा कार के अंदर रहे, इसीलिए उन अदारों की इज्जत आज बढ़ रही है। उन अदारों को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। आज उन अदारों के लोग नारे लग रहे हैं क्योंकि वो आइन के दायरा कार में रहे, और जो रहेगा उसकी इज्जत में इजाफा होगा। क्या नैब और FBR और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त आइन और कानून के दायरा कार के अंदर रहते हुए जो उनका रोल था वो अदा कर रहे हैं? मुझे लगा कि स्टेट इंस्टीट्यूशन जो है, जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस है, जिनका रोल है इस प्रोसेस के अंदर,
وہ کام اگر ایک ادارہ یا دو ادارے کام نہیں کریں گے تو پھر دوسرے ادارے کو وہ ویکیوم فل کرنا پڑتا ہے. تو وہ ویکیوم فل کرنے والی بات آ رہی ہے. پبلک اسٹیٹمنٹ سے انہوں نے پالیسی ڈائریکشن دی ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو سپورٹ دی اوپن اینڈ ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ان پاکستان. اس کے بغیر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹیررزم کے خلاف جو کچھ اچیو کیا وہ سسٹینیبل ہی نہیں ہو سکتا. دیکھیے کوئی جو سر پبلک اسٹیٹمنٹ ہے طلال صاحب, میں پبلک آپ کو اس کے اوپر سنجیدگی سے بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. پبلک اسٹیٹمنٹ ہے, سائن آف وارننگ فار یو. مجھے جواب تو دینا چاہیے نا, مجھے جواب. دیکھیے ایک نظریہ ضرورت اور ایک ویکیوم فل کرنے والا بہانہ یہ بہت پرانا ہے, اور جتنے بڑے ایونٹس یہاں کریٹ ہوئے ہیں پاکستان میں, دہشت گردی سے لے کر سیاستدانوں کی کرپشن تک, وہ تمام کے تمام انہی ادوار میں ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے ادارے اب بڑے میچور ہوتے جا رہے ہیں. اداروں کو پبلک کا پرسپشن بھی پتا ہے, پبلک کا موڈ بھی پتا ہے, پبلک کی اسٹیٹمنٹ بھی پتا ہے, اور فکر نہ کریں, پارلیمنٹ بیٹھی ہے ان تمام چیزوں کو ٹرانسلیٹ کرنے میں, ان تمام چیزوں کو اداروں کو بتانے میں. ندیم صاحب, طلال صاحب, آپ قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی. قمر زمان کائرہ صاحب بھی اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. قمر صاحب, آپ کے وقت کا بھی بے حد شکریہ. آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں, اس وقت ڈیبیٹ چل رہی ہے, آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا ایک بڑا اور ایک اہم بیان آیا ہے. کیا رائے ہے آپ کی اس پہ, کیا موقف ہے آپ کا؟ آرمی چیف کا بیان میں نے سنا ہے جی آپ کے ذریعے ہی, اور یہ ایک اہم بیان ہے یقیناً فوج کے سربراہ کی طرف سے. کرپشن اس ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, بلا شبہ ہے. ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا انفرادی طور پہ کچھ اداروں کے سربراہان بدل دینے سے, چند افراد کی اکاؤنٹیبلٹی کر دینے سے اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے گی, یا ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایک سسٹم ایوالو کرنے کی ضرورت ہے. میں ذاتی طور پہ تو آرمی چیف کے اس بیان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جب تک اس ملک سے دہشت گردی کے خاتمہ, دہشت گردی کو ایک طرح کی تو نہیں ہے, صرف وہ لوگ تو نہیں جو اپنی رائے لوگوں پہ مسلط کرنے کے لیے بندوق کا سہارا لیتے ہیں. وہ لوگ کیا دہشت گرد نہیں ہیں جو عام آدمی کی دولت لوٹ رہے ہیں, جو عام آدمی کے وسائل پہ قبضے کر رہے ہیں؟ وہ لوگ کرپٹ نہیں ہیں, وہ لوگ دہشت گرد نہیں ہیں جو اقتدار پہ آ کے ناجائز طریقے سے اپنے وسائل کا غلط استعمال کر قبضے کرتے ہیں؟ وہ لوگ کیا دہشت گرد نہیں ہیں جو غلط فیصلے کرتے ہیں؟ سو اس ساری دہشت گردی کے خلاف ایک قومی موقف کی ضرورت ہے. بالکل یہ بات درست ہے کہ ملک سے اس جو ہے نا کرپشن, اس کے خلاف ایک قومی موقف کی ضرورت ہے. میں تو بہت دنوں سے جی اس بات کا بڑا قائرہ صاحب, میں ندیم ملک بات کر رہا ہوں, اگر میں آپ سے سوال کر سکوں, اجازت ہو؟ جی بسم اللہ. قائرہ صاحب, یہ بہت اہم اور بڑا بیان آیا ہے اور آپ نے اس کو پبلکلی انڈورس کیا ہے. آرمی نے جو بنیادی طور پر بات کی ہے ساری, وہ پاناما پیپرز کے جو کچھ ہمارے سامنے سیناریو ہے اس کی روشنی میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو جو کراچی میں اصول اپنایا گیا تھا کرپشن اور ٹیرر فائنانس کو لنک کرنے کا, وہ اوور آل انہوں نے نیشنل لیول کے اوپر کہا ہے کہ ہم نے ضرب عرض سے ٹیررزم کو تو شکست دی ہے, لیکن یہ دیر پا امن نہیں ہو سکتا جب تک آپ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک ٹرانسپیرنٹ جو میکنزم ہے پورے ملک میں لاگو نہ کریں. یہ بات انہوں نے کہی, اور آرمی وہ کہتے ہیں کنٹریبیوٹ کریں گے. تو آپ دیکھیے یہ بات آرمی چیف نے یہ بات پچھلے دنوں گوادر میں بھی کہی. آپ تھے وہاں پہ, میں نے اسی لیے آپ سے یہ زیادہ جاننا ضروری ہے, آپ خود وہاں موجود تھے. میں وہاں موجود تھا, وہاں بالکل بڑی واضح طور پہ یہ بات انہوں نے کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اس دہشت گردی کو روٹ آؤٹ کرنے کے لیے کرپشن کو بھی جڑوں سے اکھاڑ کے پھینکنا ہوگا. یہ معاملہ وہ ہے جس پہ قوم کے کسی بندے کو اختلاف نہیں, ہم اس کے ساتھ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آرمی چیف جو ڈیمانڈ کر رہی ہے, ندیم ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ طلال چودھری صاحب بھی اپنی بات کر رہے ہیں, اور قمر زمان کائرہ پیپلز پارٹی کا ری ایکشن لینے کے لیے ان سے بھی ہم نے رابطہ کیا ہے. آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا ایک اہم بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاناما لیکس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. ہر طرف کرپشن کا خاتمہ ناگزیر قرار دیا گیا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم کی حمایت حاصل ہے. کرپشن کے خاتمے تک دائمی امن قائم نہیں ہو سکتا. پاک فوج اس جانب ہر کوشش کا ساتھ دے گی. ہر سطح پر احتساب لازمی ہے. فوج کرپشن کے خاتمے کی ہر کوشش کا ساتھ دے گی. آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے. طلال چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم مزید بات کر لیتے ہیں. طلال چودھری صاحب, کہیے گا کرپشن کرنے والوں کے لیے اس وقت یہ کتنا اہم بیان ہے؟
دیکھیے جب نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ایک چاک آؤٹ کیا گیا اور اس سے پہلے یہ تمام چیزوں کے 2-3 پاکستان کے بڑے مسائل ہیں. ایک دہشت گردی ہے، پھر اس کے بعد کرپشن ہے اور اسی طرح پھر پاور کرائسس ہے. یہ 3 مسائل جو ہیں یہ پاکستان کے بڑے مسائل ہیں. اور اگر آپ کسی بھی سروے کا انڈیکس دیکھیں، رزلٹ دیکھیں، کسی بھی لوگوں کے خیالات دیکھیں، تجزیہ کاروں کے، بلکہ حکومت کے بہت بڑے ناقدین کے بھی، تو یہ لوگ ماننے پر مجبور ہیں کہ دہشت گردی کے حوالے سے بھی بہت ساری کامیابیاں اس حکومتی پالیسی کو اور پاکستان کے اداروں نے حاصل کی. اسی طرح پاور کرائسس کے بارے میں بھی بڑی بہتری آئی. اور پھر کرپشن جو ہے جس پہ کہ پاکستان یہاں حاجیوں سے لے کر اور پھر بڑے بڑے سکینڈل جو ہیں بڑے بڑے اداروں کے آتے رہے، لیکن اس 3 سال میں اس طرح کے میگا سکینڈلز نہیں آئے اور کرپشن پہلے سے کمپیریٹیولی کوئی حالات پاکستان میں بہتر ہوئے. مزید اسے بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اداروں کو مزید ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے، قوانین میں بہتری کی ضرورت ہے، مگر یہ کام صرف حکومت اکیلے نہیں کر سکتی، پاکستان مسلم لیگ نون اکیلے نہیں کر سکتی. لیکن آپ کے ذہن میں طریقہ کار ہے کیا جس جگہ پہ آج ہم کھڑے ہیں اور جو پبلک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے فوج کی جانب سے، آرمی چیف کا جو بیان سامنے آیا ہے، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی حکومت کے ذہن میں یا پیش نظر اس وقت کیا اپروچ ہوگی؟ ریٹائرڈ جج والے ایشو کے اوپر تو کوئی مانا نہیں، اور وہ تاثر یہ ملتا ہے کہ یہ انکوائری کمیشن جو ہے یہ ایک نتھنگ ڈوئنگ فیکٹ فائنڈنگ کا کام کرے گا جس سے کسی کی پکڑ نہیں ہوگی. تو ہم اس سے ایک اسٹیپ آپ کو آگے جانا پڑے گا، کیا کریں گے؟ دیکھیے ایک تو میں آپ سے ملک صاحب آپ بالکل خاطر جمع رکھیں، حکومت کوئی ایسا کام ایسا کمیشن نہیں بنائے گی، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی کنٹروورشل قسم کا بنا دیا جائے. کیونکہ سب سے زیادہ ضرورت ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف کی فیملی پر کوئی الزام لگا ہے تو اس کو کسی کریڈیبل کمیشن سے کلیئر ہونا چاہیے، مگر یہاں کنسنسس پیدا نہیں ہو رہا. ہم کوشش کر رہے ہیں. طلال صاحب آپ ساتھ ہی رکیے گا. نعیم الحق صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. نعیم صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں. آرمی چیف کا بیان ہے اکاؤنٹیبلٹی ٹرانسپیرنٹلی ہونی چاہیے اور فوج اس کام میں مدد دے گی. آپ بتائیے آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو میں سمجھتا ہوں پوری قوم کی خواہش ہے کہ سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اس حوالے سے جو مشاورت اس وقت جاری ہے قومی اسمبلی میں اور اس کے باہر، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے نتائج اچھے نکلیں گے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت اور بلکہ نظر بھی آ رہا ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں کی جو حکمت عملی ہے وہ ذرا مختلف نظر آ رہی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گفت و شنید ختم کر کے یہ کوششیں چھوڑ دیں. ہم اپنی پوری کوشش جاری رکھیں گے قومی اسمبلی میں. بہت براہ راست بیان ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ضرب عضب کے نتیجے میں جو دہشت گردی اور انتہا پسندی کو جو شکست دی ہے اس کو دیرپا بنانے کے لیے کرپشن کا خاتمہ ضروری ہے. براہ راست اسٹیٹمنٹ ہے. اس کو تو آپ لنک کر کے دیکھیے پاناما پیپرز کے ساتھ، تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی مناسب اور بہت ہی موقع پر انہوں نے صحیح بات کی ہے. یہ پوری قوم کی خواہش ہے کہ ہمارے معاشرے سے کرپشن کی لعنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. تو آپ کی جماعت جو ہے پاکستان تحریک انصاف آرمی چیف کے اس بیان کو سپورٹ کرتی ہے، ویلکم کرتی ہے یا ریجیکٹ کرتی ہے؟ ہم بالکل ویلکم کرتے ہیں. سب کو ویلکم کرنا چاہیے. یہ قوم کے مفاد میں ہے، یہ قوم کے انٹرسٹ میں ہے، یہ قوم کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے یہ بیان. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا بیان ہے. کرپشن کا خاتمہ اس ملک میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جانا چاہیے تاکہ یہ قوم آگے بڑھ سکے. کرپشن کو ٹیرر فائنانس سے لنک کرنا درست ہے، کیونکہ کراچی میں ایسا ہی کیا گیا تھا. ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری اس لیے ہوئی تھی. آپ کی جماعت اس کو سپورٹ کرے کہ کرپشن اور ٹیرر فائنانس کو لنک کیا گیا؟ اگر اختیارات کا غلط استعمال بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے، اختیارات کا تجاوز کرنا بھی زمرے میں آتا ہے. اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں کرپشن کے، اور بہت ہی ایک وسیع یہ ایک فیلڈ ہے، اور اس پر ایک ایسی حکمت عملی کی ضرورت ہے کہ اس معاشرے کے ہر سطح پہ جہاں پہ کرپشن موجود ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے. میں سمجھتا ہوں یہ ممکن ہے. اس میں پوری قوم اگر برابر کی شریک ہو تو جب ہی ہم آگے بڑھ پائیں گے. طلال چودھری صاحب، آپ اگر میں پوچھوں کہ اوور آل یہ آرمی چیف کے بیان کو ویلکم کرتے ہیں یا آپ کے تحفظات ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ ویلکم کریں گے یا تحفظات کا اظہار کریں گے؟ دیکھیے آرمی چیف کا جو بیان ہے وہ موجودہ حکومت کی پالیسیوں کا ایک حصہ ہے. اس پہ موجودہ حکومت عمل پیرا ہے
اور اس پہ اختلاف کرنا یا اس پہ تفاضات ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ تمام ادارے ہم مل کر یہ جو ہم نے پالیسی بنائی ہے دہشت گردی کے خلاف ہو, کرپشن کے خلاف ہو, پاکستان میں جو اقتصادی ترقی ہے اس کے لیے ہو, ان میں تمام ادارے اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور انہی لائنوں پر چل رہے ہیں. تو آپ طلال صاحب پھر ویلکم کر دیجیے اسٹیٹمنٹ کو, پھر ہمیں خبر سنا دیتے ہیں کہ طلال چودھری صاحب نے ویلکم کیا ہے آرمی چیف کے بیان میں. دیکھیے میں نے کہا ہے یہ تو سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے کہ یہ جو موجودہ حکومت کی پالیسیاں ہیں یہ اسی کی تسلسل میں ایک بیان ہے. یہ تو ہماری اپنی بنائی گئی پالیسیاں ہیں, تو اس کو ویلکم یا اس کو آپ اسے طلال چودھری صاحب تسلسل کیسے کہیں گے؟ نواز شریف صاحب نے جو قوم سے خطاب کیا تھا اس میں کہا کہ 1972 سے ان کی فیملی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. پھر انہوں نے لندن جا کر بھی کہا اور آج وہ آتے ہوئے بھی کہا کہ 1972 سے ان کی فیملی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. وہ تو اس پاناما پیپرز اور آف شور کمپنیز کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذات کے حوالے سے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کرپشن نہیں مانتے اس کو. حالانکہ یہاں پہ اداروں کے اندر جو پوزیشن یہ ہے کہ وہ 215 لوگ ہیں, وہ اس وقت عام تاثر یہ ہے کہ یہ ٹیکس ایویژن کی گئی یا کسی اور ذرائع سے پیسہ گیا اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. وہ سمجھتے ہیں ان کو وکٹمائز کیا گیا. تو یہ آپ کی حکومت کی پالیسی کا اظہار نہیں ہو رہا اس پالیسی اسٹیٹمنٹ میں, یہ اس سے متصادم ہے آپ کی پالیسی سے, اس سے الٹ نظر آ رہی ہے نا. دیکھیے ایک تو پالیسی جو بھی وہ پرائم منسٹر آف پاکستان دیتے ہیں, وہ پالیسی کوئی غلط کہے, کوئی صحیح کہے, کوئی الٹی کہے, کوئی سیدھی کہے, اور تمام اداروں کو اسے ٹو کرنا ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے. اور ہم کوئی ایسی حکومت چلانے کو تیار نہیں ہوں گے کبھی بھی کہ جس میں اقتدار تو ہو, اختیار نہ ہو. اور پالیسی پرائم منسٹر آف پاکستان کی چلے گی, وہ کرپشن کے خلاف ہو, دہشت گردی کے خلاف. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آرمی چیف نے اس کے اوپر کرپشن کے خلاف اپنی پالیسی ڈکٹیٹ کرانے کے لیے یا دباؤ ڈالنے کے لیے کوشش کی تو آپ ایسی حکومت چلانے پہ آمادہ نہیں ہوں گے, یہ مطلب ہے؟ دیکھیے یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ ایسا ایک تصادم ہوگا, ایسا ایک فلاں ہوگا. آپ نے کہا کہ آپ کو ایسی حکومت قبول نہیں جس میں اقتدار تو ہو لیکن اختیار نہ ہو. میری ملک صاحب وہی میری بات سنیں آپ. یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن جب ہم پالیسیاں بناتے ہیں ہم اداروں کو آن بورڈ لیتے ہیں, ہم لوگوں کو آن بورڈ لیتے ہیں, ہم پالیٹیشینز کو آن بورڈ لیتے ہیں. وہ نیشنل ایکشن پلان ہو, وہ 21ویں ترمیم ہو, وہ پاکستان میں سی ٹریک ہو, وہ پاکستان کراچی آپریشن ہو, وہ ضرب عزم ہو, یہ موجودہ حکومت ہر ادارے کو ہر پاناما پیپر کے اوپر کیا آرمی چیف کے ساتھ انٹریکشن ہوا؟ آپ نے کہا تمام اداروں کو آن بورڈ. دیکھیے اگر دیکھیں نا, ہر ادارے کا کئی جگہ سیکورٹی کے معاملات میں اداروں کا اور رول ہے, کرپشن کے معاملات میں کچھ اور اداروں کا رول ہے. اسی طرح مختلف اداروں کا مختلف رول ہے. جب ضرورت پڑے گی کسی ادارے کو جس وقت ضرورت ہوتی ہے آن بورڈ لیا جاتا ہے. ابھی پالیٹیشنز کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے, سیاسی پارٹیوں کو, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا کمیشن, ایسی کمیٹی, ایسا فورم بنے جو کہ کنٹروورشل نہ ہو اور وہ پھر ایک دفعہ اصول طے کر دے مستقبل کے, صرف نواز شریف کے لیے نہیں, سب کے لیے. نعیم الحق صاحب, کیا آرمی چیف کو کرپشن کے اوپر بولنا چاہیے؟ کیونکہ مجھے طلال صاحب کے بیان سے لگا کہ یہ تو پولیٹیشین کا معاملہ ہے, آرمی کو اپنا کام کرنا چاہیے سیکورٹی اور کانٹر ٹیررزم کے حوالے سے. کیا آرمی کو کرپشن کے خاتمے کے لیے بولنا چاہیے؟ نعیم الحق صاحب. جی معاف کیجیے گا, میں لائن کٹ گئی تھی, میں ذرا دوبارہ دہرائیں گے؟ جی, میرا سوال یہ تھا کہ طلال چودھری صاحب کا خیال یہ ہے کہ ٹیررزم کا خاتمہ ہو, اس طرح کی کاروائیاں ہو ضرب عزم کی, تو اس میں تو آرمی چیف کے ساتھ مشاورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر کرپشن کے خاتمے کی یا اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو تو اس میں آرمی چیف کو بات کرنا یا شاید دینا وہ مناسب ہے یا نہیں؟ اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ کیا انہیں بولنا چاہیے کرپشن کا خاتمہ, اکاؤنٹیبلٹی؟ کافی تبدیلیاں آئی ہیں اس حوالے سے کہ پاکستان کی افواج کا رول پاکستان کے معاشرے میں, پاکستان کی حکومت میں کس حد ندیم ملک صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ ساتھ طلال چودھری صاحب بھی ہم سے بات کر رہے تھے.
اور نعیم الحق صاحب بھی ہمیں اپنا قیمتی وقت دے رہے تھے. آج ایک اہم بیان، ایک اہم اسٹیٹمنٹ سامنے آئے، لیکن طلال چودھری کہتے ہیں کہ ایسی حکومت قبول نہیں جس میں اقتدار ہو لیکن اختیار نہ ہو. آرمی چیف جنرل راحیل شریف کا پالیسی بیان، سپہ سالار کا بڑا بیان ہے، کرپشن کا خاتمہ ناگزیر قرار دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ ندیم صاحب ابھی بھی موجود ہیں، ندیم صاحب سے مزید بات کر لیتے ہیں. ندیم صاحب، آپ بارہا پوچھتے رہے طلال چودھری صاحب سے کہ آپ اس اسٹیٹمنٹ کا ویلکم کرتے ہیں یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسی حکومت قبول نہیں ہے جس میں اقتدار ہو اختیار نہ ہو. کیا مراد ہے اس سے؟ بنیادی طور پر ایک تو طلال صاحب ابھی اتنی سینئر پوزیشن پہ نہیں ہے، میرے خیال میں اس کے اوپر خواجہ آصف کو، ڈار صاحب کو یا خود شہباز شریف کو اس کے اوپر نواز شریف صاحب کو بھی لینڈ نہیں کیے، ان کو اس کے اوپر رد عمل دینا چاہیے. میرے خیال میں بیسٹ چوائس شاید شہباز شریف صاحب ہوں، ان کے سگے بھائی ہیں، ان کو اس کے اوپر رد عمل دینا چاہیے. لیکن کیا ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ یہ ویلکم کرتے ہیں یا ان کے تحفظات ہیں؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو نون لیگ کو اس کے اوپر یقیناً بات کرنی چاہیے. یہ پاناما پیپرز کی تحقیقات کے کانٹیکس میں اسٹیٹمنٹ آئی ہے. انہوں نے براہ راست پاناما پیپرز کا تذکرہ تو نہیں کیا، لیکن کرپشن اور ٹیرر فائنانس کا تعلق پاکستان میں جوڑا جا چکا ہے کراچی آپریشن کے اندر. یہ اسٹیبلش پرنسپل انہوں نے موجودہ حکومت نے خود کر لیا ہے. تو اب جب ان کے اوپر لاگو ہوگا تو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ کراچی میں کرنا ٹھیک تھا، ڈاکٹر عاصم کو اندر کر دیا ٹھیک تھا، وہ آپ نے اس کے اوپر شرجیل میمن پہ پرچہ درج کر دیا، ECL پہ نام ڈالا، وہ بھی ٹھیک تھا. لیکن پنجاب میں کریں گے یا نون لیگ کے بندے پہ کریں گے تو پھر وہ ایسی حکومت قبول نہیں ہے جس میں اختیار نہ ہو. دیکھیے کرپشن کا ذکر ہو رہا ہے، جی مجھے کلیریفائی کرنا تھے. جی دیکھیے میں نے یہ اس بیان سے جوڑ کے میری ایک علیحدہ سے لائن نکال کر بتا دینی نہیں. میں نے کہا تھا دیکھیے پورا کانٹیکسٹ میں سوال پہلے دیکھیں پھر میرا جواب دیکھیں. میرا دوبارہ ایک دفعہ تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ حکومتی پالیسیوں کا تسلسل ہے جس کو آرمی چیف نے ایکسپریس کیا ہے. ہر ادارے کی اپنی ایک جوریڈکشن ہے. حکومت اداروں کو بھی، پولیٹیشنز کو بھی، نیشنل ایکشن پلان ہو، سی پیک ہو، 21ویں ترمیم ہو، کراچی آپریشن ہو، آن بورڈ لیتی ہے. اور ابھی یہ جو کمیشن کا معاملہ ہے اس سے حکومت بالکل سنجیدہ ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ پولیٹیشنز میں کنسنسس پیدا کر کے ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. اس میں جو میرا دوسری بات ہے کہ اختیار ہونا چاہیے، وہ ذرا اس کا سوال اور جواب کیا کریں. اور اس وقت ایسا کوئی کریٹ کرنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ جیسے حکومت یا کوئی ایک اور ادارہ ڈفرنٹ پوزیشن پہ ہے. ایسی کوئی بات نہیں. پوزیشن ڈفرینٹ ہے طرح سے. میں لیکن آپ کے لیے کوئی مشکل پوزیشن یہاں نہیں چاہتا، آپ کے لیے یہاں کوئی مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہتا. میرا خیال ہے اس کے اوپر شہباز شریف صاحب کو اپنے طور پہ کہنا، میرا نہ کہنا، میرا نام لے کے نہیں آپ کے لیے مشکلات نہیں، طلال چودھری صاحب کے لیے مشکلات نہ پیدا کریں جی. طلال چودھری صاحب کے اگر نام کے ساتھ کچھ ایسا چلا ہے تو وہ روک دیں. ہاں لیکن اس کے اوپر میرے خیال میں طلال صاحب آپ بھی ہماری مدد کریے اور میں آن ایئر بھی انوائٹ کرتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو اس کے اوپر، اس بیان کے اوپر اپنا رد عمل دینا چاہیے. آپ بھی ہماری مدد کریے. اگر وہ بات کرنے پہ آمادہ ہو تو ہم ان سے چاہیں گے، انہیں پورا موقع فراہم کریں گے کہ وہ اپنی بات، اپنا رد عمل ہمیں دیں اس کے اوپر. ملک صاحب ایک میری گزارش سنیں. آپ کے میڈیا پوائنٹ آف ویو سے ریٹنگ کے وہ حوالے سے، بریکنگ نیوز کے حوالے سے کوئی بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہوگی. یہ روٹین کی ان کی، وہ ہمیشہ جاتے ہیں. کل سوال گئے تھے انہوں نے بات کی، آج کہیں اور گئے ہیں بات کی ہے. تو ایسی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ہائیسٹ لیول سے کوئی فوری رد عمل آئے. اور یہ ایک اچھی بات کی ہے انہوں نے، اور یہ حکومتی پالیسی کو وہ انہوں نے ریفلیکٹ کیا ہے. تو اس میں کیا اتنے وہ کوئی ہائپ کریٹ کرنے کی یا ہائیسٹ لیول سے رسپانس دینے کی ضرورت نہیں ہے فوری طور پر. طلال چودھری صاحب، میں آپ کا دوست ہوں اور آپ کا دوست ہوتے ہوئے آپ کو ایک اچھا مشورہ دوں گا کہ اس کو ہلکا مت لیجیے، سنجیدگی سے اس پہ غور و فکر کریے گا، کیونکہ یہ چلتے چلتے دیا گیا بیان نہیں ہے. بڑا کیئرفلی ورڈڈ اور ISPR سے سرکاری طور پر جاری کیا گیا بیان ہے. اس کو ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ سمجھتے ہوئے سنجیدہ رد عمل اور ہائیسٹ لیول پہ دیجیے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چلتے چلتے کسی رپورٹر نے پوچھا تھا تو رپورٹر چلتے چلتے آرمی چیف سے سوال نہیں کر سکتا. آرمی چیف تک ہماری رسائی نہیں ہوتی. ISPR کا جاری کیا ہوا بیان ہے، یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ لیجیے گا. دیکھیے میں نے کہا ہے کہ پالیسی اگر اسٹیٹمنٹ ہے تو وہ کوئی حکومتی پالیسی سے کوئی متصادم نہیں ہے. مجھے متصادم نظر آ رہی ہے. اظہار ہے سر، یہ اظہار نظر نہیں آ رہا. اگر نہیں دیکھیں نا، یہ آپ کی اینک سے چیزیں اور طرح نظر آتی ہیں کیونکہ آپ ایک اینکر ہیں اور یا ہم حکومت میں ہیں، ہم اور طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں. ایسی کوشش اور کاوش بہت دیر سے بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ کوئی ڈفرنس پیدا ہو، کوئی علیحدگی ہو. ایسا کچھ نہیں ہے. وہ ایک ادارہ ہے جو قانون کے اندر رہ کے کام کرے گا. ہم ایک حکومت ہے جو کہ پالیسی دیتے ہیں.
ہماری دلی خواہش ہے کہ کوئی ٹکراؤ والی کیفیت نہ پیدا ہو اور پاکستان میں جمہوریت کی گاڑی آگے چلے، لیکن ہماری اتنی دلی خواہش یہ بھی ہے کہ اکاؤنٹیبل ڈیموکریٹک میکنزم جو ہے وہ مضبوط ہو۔ اس میں اکاؤنٹیبل جہاں ہم کہتے ہیں اور اس کو جب تک آپ مضبوط نہیں کریں گے تب تک آپ کی جمہوریت بھی مضبوط نہیں ہوگی، تب تک گنجائش رہتی ہے کہ کبھی کوئی ایک ادارہ یا کبھی کوئی دوسرا ادارہ اس کے اوپر بیان بھی دے اور وہ یہ دیکھے کہ یہ کام کیوں نہیں ہو رہا۔ تو یہ اکاؤنٹیبل ڈیموکریسی جو ہے اس کو بنانا آپ کی اولین ذمہ داری ہے، جس کے اوپر ابھی تک آپ گریز کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی نیک خواہشات کا بڑا شکریہ۔ اگر اکاؤنٹیبل ہم عوام کے سامنے بھی ہیں، پارلیمنٹ کے سامنے بھی ہیں، اداروں کے سامنے بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو اور بہتری لانے کی ضرورت ہے وہ صرف اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے کی نہیں ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی بڑا اہم ایشو ہے، پھر اسی طرح اکاؤنٹیبلٹی ہے، پھر اسی طرح پاور کرائسس ہے، پاکستان کی اکانومی ہے۔ یہ 2-3 ایشوز پہ حکومت کی نظر ہے اور پچھلے 3 سال میں متعدد کامیابیاں ان تینوں چیزوں میں موجود۔ طلال صاحب شاید آپ نے وہ جو ان کی پنچ لائن ہے بیان کی وہ مس کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف تو کامیابی ہوئی ہے، لیکن یہ دیر پا ہو نہیں سکتی جب تک کرپشن کا خاتمہ نہ کر لیں، اور اس کام کے لیے آرمی، انہوں نے کہا، اکاؤنٹیبلٹی کو آگے بڑھانے کے لیے ٹرانسپیرنٹ وے میں آرمڈ فورسز آف پاکستان پوری مدد کریں گی ان اے میننگ فل مینر۔ تو یہ بڑا ڈائریکٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ میرے خیال میں آپ کو دوبارہ میں مشورہ دوں گا کہ آپ اس کے اوپر ایک پارٹی سے رد عمل دیجیے۔ آپ کی حکومت گرنے کی کسی کو خواہش نہیں ہے، نہ شاید فوج کے اندر ایسی کوئی کوشش ہے، نہ کوئی جرنلسٹ جو ہے وہ یہ خواہش رکھ سکتا ہے۔ جرنلسٹ ہمیشہ ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں جہاں اسے سوال پوچھنے کی آزادی ہو، کسی کو فوجی کو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن اکاؤنٹیبل میکنزم جو ہے وہ بھی ایک ڈیموکریسی ہوتا ہے۔ ملک صاحب، اس حکومت کو گرانے کی بھی، میاں نواز شریف کو ہٹانے کی بہت ساروں کی خواہش باقی ہے، لیکن چیزیں خواہشوں پہ نہیں چلتی، عوام فیصلہ کرتے ہیں، اور عوام کا فیصلہ یہی ہے کہ 2018 تک یہ پرائم منسٹر ہیں، اور اب پاکستان میں تبدیلی جو ہے وہ عوام کے ووٹ کے تھرو آئے گی۔ پاکستان میں ایسا کوئی کسی کی خواہش غیر آئینی یا غیر دستوری طور پر اب وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ذاتی لوگوں کی خواہش ہے، لوگ اپنے پسند نہیں کرتے یا نہیں۔ طلال چودھری صاحب، کسی غیر آئینی کام کی کوئی گنجائش نہیں ہے، میں اس کو رول آؤٹ کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا۔ جو معروضی حالات ہیں اس میں کوئی غیر آئینی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ تبدیلی ووٹ سے جائے گی، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر دباؤ آپ پہ پڑے گا، اس کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑے گا، اور آپ کو ذہنی طور پر بھی اور اپنی پالیسیز کے ذریعے اس کی ریفلیکشن دینی پڑے گی۔ انشاءاللہ آپ کو پہلے بھی دیکھیے دہشت گردی میں بہتری نظر آئی ہے، کرپشن میں میگا اسکینڈل سے پاک حکومت نظر آئی ہے، اسی طرح پاکستان کے سر اس سے بڑا میگا اسکینڈل کیا ہوگا جس میں پاکستان کے اربوں ڈالر جو ہے اس کا پتہ چلا ہے کہ وہ پچھلے 20 سال سے 25 سال سے حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ حکومت کے یہ لوگوں پر نہیں ہے، اگر کسی کی اپنی فیملی پر یا چند ایک لوگوں پر۔ نواز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان ایلیگیشنز کو فیس کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر پہ نہیں ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان کا نام نہ ہے، نہ تھا، نہ ہوگا، اور یہ دیکھیں یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں، پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ اگر پرائم منسٹر کا نام تھا ہی نہیں، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، تو انہوں نے پریس کانفرنس کیوں کی اس کے اوپر، اسٹیٹ سے کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر میرے خاندان کا بھی معاملہ ہے تو ہم ہر صورت میں اپنے خاندان، کیونکہ وہ پرانے۔ ٹھیک ہے طلال چودھری صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، ندیم ملک صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا، آپ سے مزید بھی بات کریں گے، اور اس وقت ایک ہیڈ لائنز کے لیے ہمیں جانا ہے، اور